مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، جن کے ہاتھوں کی تلوار کو ذوالفقار حیدری کہتے ہیں، جو ہاتھوں میں آتی ہے مولا علی کے تو تلوار پوچھتی ہے، آپ اجازت دیں تو اس کی گردن اڑا دوں۔ وہ مولا علی سے باتیں کرتی ہے، وہ مولا علی تشریف لائے، دنیا میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، دنیا کے سارے مسلمانوں کو، مومنوں کو اشتیاق ہی ہوتا ہے کہ اے کاش رب ہماری جانوں پہ فضل فرمائے، ہم بھی کعبے کی زیارت سے مشرف ہوں، دیدار کعبہ ہمارے بھی نصیب میں آ جائے، ہم بھی دیکھ لیں۔ اور مولا علی کعبے میں پیدا ہے، سارے خاندان ہاشمی کے افراد جا رہے ہیں، بنو ہاشم کے سارے خاندان کے لوگ سب جا رہے ہیں۔ گود میں اٹھایا، بچے کو دیکھا، ارے بچہ تو آنکھ کھولتا ہی نہیں۔ ایک خبر پھیل گئی کہ ابو طالب کے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ آنکھوں سے معذور ہے، دکھتا نہیں ہے، نابینا ہے۔ ایک خبر پھیل گئی، سب آ رہے ہیں، خاندان کے سب لوگ، بڑے چھوٹے، محبت سے گود میں اٹھا رہے ہیں، علی آنکھ بند کیے ہوئے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ خوشی تو ہے کہ بچہ پیدا ہوا، لیکن دکھ یہ ہے کہ آنکھوں سے معذور ہے، دکھتا نہیں ہے۔ یہ پورے مکے میں خبر پھیل گئی۔ اب سب سے بعد میں ہمارے آقا پہنچے، آقا پہنچے تو آپ نے بھی اس رسم کے مطابق آپ نے بھی علی کو اپنی گود میں لیا۔ جیسے ہی علی کو، مولا علی کو گود میں لیا، پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اے مولا علی، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ گود کسی اور کی نہیں ہے؟ جس کعبے میں پیدا ہوا ہوں اس جانے کعبہ کی یہ گود ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، لوگ کعبے کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، آپ نے آنکھیں بند کر رکھی۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، لیکن جب نبی کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول دی۔ تو یہ بھی تو بتا دیجئے کہ پھر آنکھیں پہلے کیوں نہیں کھولی؟ کعبے کو دیکھا کیوں نہیں جب آپ دیکھ سکتے تھے؟ آپ نے بند رکھی آنکھیں، جب نبی آئے تو آنکھیں کھول دی، نبی کی زیارت کی۔ تو علی کے عشق نے کہا کہ سنو، علی نے اس لیے آنکھیں نہیں کھولی کہ کعبہ پھر دیکھیں گے، پہلے جانے کعبہ کو دیکھ لیں۔ وہ علی مشکل کشا، اللہ اکبر۔ آنکھیں کھول دی، علی ہیں وہ۔ جب کفار قریش نے ایک پروگرام بنایا کہ نبی کی دعوت ایک سیلاب کی مانند ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، نہ تدبر سے نہ تدبیر سے، گیا تو مکے کے سارے لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ بڑی فکر تھی ان بھائیوں کو جو مکے کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ ہر دور میں، آج کے دور میں بھی کچھ بھائی لوگ ہیں جن کی کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ اپنے باپ کو چھوڑ کے ہمارے باپ کو اپنا باپ کہو۔ تو اس دور میں بھی تھا، یہ ابو جہل، ابو لہب، سب تھے گنڈے موالی قسم کے لوگ تھے، سب ہے نا، ظلم سے، طاقت سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی نہیں روکا دستا۔ تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے دار الندوہ، اور ایک انڈیا میں بھی ہے، لکھنؤ میں ہے، ہاں وہاں بھی نام رکھا ندوئی۔ تو دار الندوہ میں سارے کفار قریش بیٹھ کر کے وہاں میٹنگ کر رہے تھے کہ آخر اس کو روکا کیسے جائے۔
تو جب یہ بات کر رہے تھے تو اسی دوران میں ایک بزرگ شکل و صورت لیے ہوئے، لمبی داڑھی، ہاتھ میں عصا، اس پر سے چوغا امامہ باندھے ہوئے، بزرگ کی شکل بنائے ہوئے ایک ضعیف شخص پہنچا کہ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا اس سے آپ اسلام کو نہیں روک سکتے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، لیکن میرے مشورے پہ عمل کرو گے تو اسلام کے سیلاب کو روک سکتے ہو۔ کہ کیا آپ مشورہ؟ کہ اسلام کو روکنا ہے تو داعیے اسلام کو ختم کر دو، معاذ اللہ سد معاذ اللہ۔ یہ پروگرام اس نے مشورہ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوا تو بنو ہاشم کا پورا خاندان جنگ چھڑ جائے گی۔ کہا یہ تو رسک لینا پڑے گا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب اس نے یہ مشورہ دے دیا، ان لوگوں نے بھی سوچا کہ بھائی اب اگر اپنی دادا گیری کو، اپنی چودراہٹ کو مکے میں رکھنا ہے تو یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہر قبیلے سے 10 نوجوان بہادر، ہے نا، جو جسمانیت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے جن کی کانٹھی اچھی ہو، ذرا مضبوط ہو، حوصلے مند ہو، ان کو بلایا جائے اور ان کو لالچ دی جائے کہ اتنی اشرفیاں سونے کے سکے ملیں گے اور اتنی اونٹ، لال اونٹ تم کو دیے جائیں گے، اور لالچ بھی دیا جائے، ان کو یہ ذمہ داری دی جائے اور ہر قبیلے سے لیا جائے تاکہ آپس میں قبیلوں میں جنگ نہ ہو۔ اب وہ طے ہو گیا، افراد چن لیے گئے، دن متعین ہو گیا۔ اب اتفاق یہ کہ اس دن، جس دن ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا، اس دن جس گھر میں نبی تھے، اس دن اس گھر میں صرف نبی تھے اور علی تھے۔ گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور یہ انتظار کرنے لگے کہ تھوڑا رات اور گہری ہو جائے، لوگ مکے کے سو جائیں، تب ہم جا کر کے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، ہدف کو گول کریں گے، اپنا کام کریں گے۔ سب بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ جب دشمنوں کے اس پروگرام کو، ان کی نیتوں کو اللہ عالم الغیب تو سب جانتا ہے، جبریل کو حکم دیا، جبریل آؤ۔ یہ بیوقوف لوگ میرے محبوب کو اذیت دینا چاہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ کس کا محبوب ہے یہ۔ جاؤ میرے محبوب سے کہو یہ فوراً اٹھیں اور ہجرت کریں۔ جبریل میں آئے، اللہ کی پیارے حبیب آقا آئیے، آپ کو ہجرت کرنا ہے، رب نے فرمایا ہجرت کرنی ہے۔ نبی آئے، علی کو جگائے، علی اٹھو۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے ابھی فوراً ہجرت کرنی ہے، لیکن تم میرے ساتھ نہیں آ رہے، تمہیں یہاں رکنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ وہ؟ کہا میرے پاس چند لوگوں کی امانتیں ہیں، میں تو ابھی جا رہا ہوں، صبح جب ہوگی تو ان امانتوں کو جن کی ہے میں بتا دیتا ہوں، ان تک پہنچا دینا، پھر علی تم بھی آ جانا، اور میں جا رہا ہوں تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ علی سو گئے، علی سو گئے۔ اب صبح ہوئی، اسی بیچ میں ان کو جھپکیاں آ گئی، سمجھ گئے نا آپ؟ نبی نے پھر وہ واقعہ مشہور ہے، کنکڑی اٹھائی، ان کی طرف پھینکا، ان کے بصیرت تو پہلے ہی سے نہیں تھی، کنکڑی پھینکی تو بصارت بھی چلی گئی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، واقعہ مشہور ہے۔ اب نبی نے ہجرت فرما لیا، علی بستر پر سو گئے۔ صبح جب کفار قریش گھر میں داخل ہوئے تو قتل کا ارادہ تھا کہ یہ نبی ہی سوئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ کو خیال آیا کہ چادر ہٹا کے دیکھ تو لو۔ چادر ہٹائی تو دیکھا کہ نبی نہیں علی ہیں، نبی نہیں علی ہیں۔ سب مایوس ہو گئے کہ ہمیں انعام تو نبی کے قتل پر تھا، علی کے تھوڑی۔ واپس آ گئے۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ کسی نے علی سے پوچھا، اے علی، ہجرت کی اس رات میں جب نبی نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا تو کیا آپ کو نیند آ گئی تھی؟ نیند آئی تھی؟ تو علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، علی اس دن علی کو جتنی گہری نیند آئی، پوری زندگی علی اتنی گہری نیند نہیں سویا۔
اس دن جتنی گہری نیند آئی، علی پوری زندگی اتنی گہری نیند سے نہیں سویا۔ کہا علی آپ کو معلوم تھا کہ کتنا پرخطر ماحول تھا، کتنا خطرہ تھا؟ اگر وہ چادر نہ ہٹاتے، نبی سمجھ کے وار کر دیتے تو آپ زخمی ہوتے، گھائل ہوتے، شہید ہو جاتے۔ کیا آپ اس سے بے خبر تھے؟ کہا نہیں نہیں، میں باخبر تھا، میں باخبر تھا۔ کہا پھر بھی گہری نیند آ گئی؟ کہ ہاں گہری نیند آئی، یہ سچ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا علی کو نقصان ہو ہی کیسے سکتا تھا؟ نبی نے فرمایا تھا کہ علی صبح اٹھنا اور یہ امانتیں لوگوں کو دیکھ کر تبانا۔ تو جب علی کی زندگی کی ضمانت جب نبی نے لے لی ہو تو اس علی کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ ایسے مولا علی مشکل کشا سے نبی فرماتے ہیں، اے علی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ آنکھ تبھی کھولی جب آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علی سے پوچھ رہے، تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ اے علی جو تم وہ دیکھ رہے ہو میری حقیقت نہیں ہے،